اسی طرح عورت اتنا باریک دوپٹہ پہنے جس سے اس کے بال نظر آتے ہوں، کیا ایسا دوپٹہ پہن کر عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو ایسا دوپٹہ یا ایسا کوئی بھی کپڑا پہن کر نماز عورت کی نہیں ہوتی، وہ ناجائز ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو حضرت اسماء آئیں تو وہ بالغ ہو چکی تھی لیکن ان کے کپڑے باریک تھے، تو سرکار نے ان سے رخ پھیرا اور پھر انہیں بتایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو وہ صرف اپنا چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ ننگے کر سکتی ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ ننگا نہیں کر سکتے، تو تمہیں اپنے کپڑے کو بدلنا چاہیے، تمہیں تبدیل کرنا چاہیے۔ اور سرکار نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، جب پہلی نظر پڑی تو رخ انور پھیر لیا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ باریک کریب والا دوپٹہ پہننا عورت کے لیے یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ کہ کیا کسی شخص نے اپنی جیب میں خون کی بوتل رکھی ہو یا شیشی رکھی ہوئی ہو اور وہ نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اگر تو اسے پتہ ہے کہ میری جیب کے اندر خون کی ایک تھیلی ہے یا بوتل ہے، جیسے یہ بلڈ وغیرہ منتقل کیا جاتا ہے، تو اگر اس کے علم میں ہو اور پھر وہ نماز پڑھے تو اس طرح اس شخص کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیز اس کی جیب میں ہے، اس کے یوں کہہ لیں کہ جسم کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ ہے جو حرام ہے۔ تو خون کی بوتل لے کر انسان کا نماز پڑھنا یہ انسان کی نماز نہیں ہوتی، وہاں طہارت کے مسائل انسان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک اور سوال یہ کہ الکحل ملا پرفیوم انسان لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں جو نشے سے کم مقدار ہو وہ تو الکحل یا کوئی اور اس طرح کی چیز جو ہوتی نشہ آور جو زیادہ مقدار میں ہو وہ انسان استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کی بالکل 100% جس کے اوپر حکم ہے کہ وہ حرام ہے، وہ بالکل شراب، انگوروں کی بنی وہ شراب اور اس کا بھی اصل مغز اور اس کا ماخذ نکلا ہو وہ الکحل ہوتا ہے، یا وہ اصل چیز ہوتی ہے جو بالکل ایک قطرہ بھی انسان کے لیے حرام ہوتی، جس کو خمر کہتے ہیں۔ تو آج کل جتنے بھی پرفیوم آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر یہ سارے سینس اور سالٹ کو یوز کیا جاتا ہے، انگریڈینٹس بنائے جاتے ہیں ان کے آرٹیفیشل۔ تو ایک تو ان کی مقدار کم ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ جب یہ لگاتے ہیں تو یہ اڑ جاتے ہیں اور وہ خوشبو باقی رہ جاتی ہے۔ یہ صرف ان کی کوالٹی کو ان کی ایکسپائری ڈیٹ تک مینٹین رکھنے کے لیے ہوتا ہے، جس طرح میڈیسن کے اندر بھی ڈالی جاتی چیزیں تاکہ وہ 2 سال تک اسی حالت میں رہیں کہ وہ یوز ایبل ہوں۔ تو ضرورت کے طور پر پہلی بات تو یہ کہ اتنی ساری چیز کو جو نشہ آور لیول سے کم ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری بات ہے جب آپ پرفیوم لگاتے ہیں تو یہ اڑ جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ وہ ہوتا ہی نہیں، اس کو خمر کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف نشہ آور چیز کے حکم میں آتی ہے، اور اس کی تھوڑی سی مقدار وہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ لگا لے اور اس سے انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب انسان تکبیر پڑھتا ہے تو کیا وہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، ان دونوں طرف حی علی الصلاح پہ اپنی رائٹ سائڈ پہ، حی علی الفلاح پہ اپنی لیفٹ سائڈ پہ گردن کو پھیرے، جس طرح اذان کے دوران جو ہے وہ انسان کرتا ہے کہ حی علی الصلاح پہ سیدھی جانب اور حی علی الفلاح پہ دوسری جانب اپنی گردن پھیرتا ہے؟ تو اس کو حکم یہ کہ اگر آپ پھیر لیں تو جائز ہے، نہ پھیریں تو آپ پہ فرض لازم نہیں کہ آپ ضروری طور پر ایسا کریں۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اور بعض نے کہا کہ نہیں اذان کی طرح کر لینا چاہیے۔ تو جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں، چاہے تو گردن پھیر لیں تکبیر کے اندر بھی، اور چاہے تو آپ اسٹریٹ فارورڈ کھڑے ہو کے تکبیر پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتیں بہرحال انسان کی تکبیر ہو جائے گی۔